السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیاں پریشانی کی عالم میں سوڈانی کمانڈر بالیان کو دیکھ رہی تھی۔ بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینے ڈالی اور لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اچانک ان پر آفت ٹوٹ پڑی۔ یہ آفت صلیبیوں کی کمانڈو پارٹی تھی جو بالیان سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں سے سوڈانی کمانڈر کی چھینی ہوئی 7 جاسوس لڑکیاں اور 6 تاجروں کے بھیس میں جاسوس آزاد کرانے کے لیے آئی تھی۔ سوڈانی کمانڈر بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو قہرہ لے جا رہے ہیں۔ وہ حملہ آوروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فوجی سمجھ رہا تھا، لیکن ایک سپاہی نے اچانک خنجر اس کے دل میں اتار کر اسے خاموش کر دیا۔ سوڈانی کمانڈر کے سپاہی اتنے زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سنبھلنے سے پہلے ہی سب مارے گئے۔ صلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا۔ انہوں نے لڑکیاں بالیان سے آزاد کرا لی تھی۔ یہ وہی 7 لڑکیاں تھیں جو سمندر کے کنارے جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6 تاجر ان 7 لڑکیوں کو لے کر آئے تھے۔ بہرحال صلیبی چھاپہ مار انہیں فوراً اپنی جگہ لے گئے جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ لڑکیوں نے کمانڈر کو پہچان لیا، وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا۔ انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے 2 سنتری کھڑے کر دیے جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں نے رہا کرائی تھیں۔ رات کو بھی چلے جا رہے تھے۔ وہ تعاقب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ سپاہی جو اس رات کو بالیان کے حملے سے بچ گیا تھا، جب بالیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں پر حملہ کر کے ان سے 6 لڑکیوں کو آزاد کرایا تھا، اور اسی وقت یہ سپاہی وہاں سے بچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خبر لے کر گیا تھا۔ رہنما ان کے ساتھ تھا۔ وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ ایک مشعل جلا کر دیکھا گیا، وہاں راپن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان سلطان کے سپاہیوں کی بھی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ چیری پھاڑی اور کھائی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی صحرائی لومڑیاں اور گیدڑ انہیں کھا رہے تھے۔ سواروں کو دیکھ کر یہ درندے جانور بھاگ گئے۔ دن کے وقت انہیں گید کھاتے رہے۔ پھر وہ سپاہی اپنے کمانڈر کو اس جگہ لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا۔ وہاں سے مشعل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی۔ گھوڑوں کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشاندہی کر رہے تھے جدھر بالیان گیا تھا، مگر رات کے وقت ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا۔ وقت ضائع ہونے کا اور بھٹک جانے کا ڈر تھا۔ سلطان کے کمانڈر کے حکم پر رات کو وہیں قیام کیا گیا۔ صلیبی پارٹی کے کیمپ میں سب جاگ رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے لڑکیوں کو آزاد کرا لیا تھا۔ کمانڈر نے فیصلہ کیا تھا کہ شہر کی تاریکی میں بحیرہ روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت میگنانا ماریوس، جس کا بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ جس مقصد کو ابھی پورا نہیں ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے۔ کمانڈر نے کہا کہ یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قہرہ چلے جاتے۔ اب وہ قہرہ سے بہت دور ہیں، اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے۔ یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، میگنانا ماریوس نے کہا۔ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا تھا۔ مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ سوڈانی کمانڈر نے کہا، یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ سب پر فرض ہے کہ وہ میرا حکم مانیں۔ میگنانا ماریوس نے کہا، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں، تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو۔ کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا۔ میگنانا ماریوس کے پاس تلوار تھی۔ اونٹ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار تان لی۔ ان کے ساتھی درمیان میں آ گئے۔ میگنانا ماریوس نے کہا، میں خدا کا دھتکارا ہوا انسان ہوں۔ میں گناہ اور بے انصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو مجھے 30 سالوں سے قید خانے میں کیوں رکھا گیا تھا؟ میری کہانی بڑی دکھی ہے۔ پھر میگنانا ماریوس نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میگنانا ماریوس نے کہا، 5 سال گزرے، میری ایک بہن
جس کی عمر 16 سال تھی وہ اغوا کر لی گئی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، محنت مشقت کر کے میں ان سب کا پیٹ پالتا تھا۔ میں نے گرجے میں سلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کے بت سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں؟ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں دیانتداری سے اتنی محنت کرتا ہوں، مگر میرے کنبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں۔ میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا؟ یسوع مسیح نے بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب کنواری بہن اغوا ہو گئی تو میں نے گرجے میں جا کر کنواری مریم کی تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کنواری بہن کے کنوارے پن پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا؟ وہ معصوم تھی، اس پر خدا نے یہ ظلم کیوں کیا تھا؟ اسے خوبصورتی دے دی تھی۔ مجھے یسوع مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے کنواری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے۔ وہ عیاش آدمی ہے، کنواریوں لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے، تھوڑے دن اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے۔ لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے، گناہ گار ہوتے ہوئے خدا اس پر بہت خوش ہے۔ دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا۔ میں پھر گرجے میں گیا، یسوع مسیح کے بت اور کنواری مریم کی تصویر کے آگے رویا، خدا کو پکارا، مجھے مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں گرجے میں اکیلا تھا، پادری آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا اور کہنے لگا، یہاں سے 2 تصویریں چوری ہو چکی ہیں، نکل جاؤ ورنہ سپاہیوں کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ، اپنا گناہ بیان کرو، میں خدا سے کہوں گا تمہیں بخش دے گا۔ تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور میرے دوستو، مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لڑکیوں کے آنسو نکل آئے۔ صحرا کی رات کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر طلسم بن کر طاری ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کنواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا، شک کی نظروں سے دیکھتا نکل آیا۔ گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا، میری بچی آئی یا نہیں؟ میری بیوی نے پوچھا، میرے بچوں نے پوچھا۔ میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا، مگر میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا۔ میں سارا دن گھومتا پھرتا رہا۔ شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی۔ میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھواڑے چلا گیا۔ میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن اس دن مجھ میں چالاکی آ گئی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر اس کے سینے میں رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر کے سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا، یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا، دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دیں۔ بہت توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف یہ الزام تھا کہ میں نے ڈاکہ ڈالا، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال قید کی سزا دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے ہیں۔ میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے۔ دن کے وقت مایوسی جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کوٹریوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ بیوی بچوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے کی نہیں اجازت دی جاتی۔ کچھ دن گزرے، فوج کے 2 افسر قیدی خانے میں آئے۔ وہ اس کام کے لیے جس میں ہم آئے ہوئے ہیں کسی آدمی کی تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کی لڑائی جھگڑے تھے۔
مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب میں نے سنا کہ چاند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آ گیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا، تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا۔ پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے، تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو دے سکوں۔ انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی رقم زیادہ دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ دو میرے ساتھ قید خانے میں تھے، انہوں نے بھی آپ کو پیش کر دیا۔ ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئی، ہم تینوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی۔ قید خانے سے نکلنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل عام تمام گناہوں کو بخشوا دیتا ہے، اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی۔ میں نے سلیب پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا۔ ہمیں باہر نکالا گیا، مجھے میرے گھر لے گئے، میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی۔ میں مطمئن ہو گیا، اب میرے دوستوں مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے۔ کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے کیا میرا خدا نظر آئے گا؟